اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتیٰ وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرهم یجہلون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج 8واں روزہ ہے اور 8واں پارہ ہماری تفسیر کا ہے۔ 7ویں پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وہ لوگ، یہ کافر یا مشرک ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوئی آپ کے رب کی طرف سے، اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو اعرض عن المشرکین، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا۔ اور اس کے بعد آخر میں اللہ نے یہ فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ ہم ان کی سرکشی میں، ان کی نافرمانی میں انہیں چھوڑے رکھیں گے کہ نافرمانی میں وہ بڑھتے چلے جائیں۔ اور ان کی نافرمانیاں اس لیے بڑھ رہی تھی کہ وہ اپنے فرمائشی معجزہ چاہتے تھے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہمیں دکھاؤ۔ ٹھیک ہے، گویا کہ نبی کو اپنا پابند بنانا چاہ رہے تھے کہ ہماری فرمائش پر ہمیں معجزہ دکھاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو جتنا معجزہ دکھا لیا جائے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم فرشتے ان کے سامنے اتار دیں اور یہ فرشتوں کو دیکھ لے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، فرشتے بھی بتا دیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے زندہ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی تصدیق کر دیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، جو چیز یہ مانگ رہے ہیں وہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہم جمع کر دیں، پھر بھی ما كانوا لیؤمنوا، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، الا ان یشاء اللہ، مگر وہی ایمان لائیں گے جن کے مقدر میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہوگا، لیکن اکثر جاہل سمجھتے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے تسلی ہے کہ ان کے انکار کرنے سے، سرکشی سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور یہ جو آپ کو جھٹلا رہے اور آپ کی دشمن ہو گئے اس سے بھی پریشان نہ ہوں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اسی طریقے سے ہر نبی کے دشمن تھے شیاطین انسانوں میں سے اور جنوں میں سے، اور ایک دوسرے کو یوحی بعضهم إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، ہر ایک دوسرے کو دھوکے کی بات کر کے گمراہی میں مبتلا رکھتا تھا۔ اس کے بعد وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، کہ کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم بنانا چاہتے ہو، حالانکہ اللہ نے تمہارے اوپر ایسی کتاب نازل کی جس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے۔ اور مسلمانوں کو، ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ کے کلمات پر اعتماد کر کے، اسی پر بھروسہ کر کے اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھے اور اللہ پر ایمان رکھے، اس لیے کہ اگر اللہ اور اللہ کے نبی کو چھوڑے گا تو پھر غیر اللہ اور غیر نبی کی کیا کرے گا؟ اتباع کرے گا، اور اگر غیر نبی کی اتباع کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اس لیے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ زمین میں بسنے والے اکثر لوگوں کی اتباع کریں گے تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ اس لیے لوگوں کی کثرت کو نہیں دیکھنا،
اس چیز کو دیکھنا کہ اللہ کس طرف ہے اور اللہ کا رسول کیا کہتا ہے. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اس لیے کہ جو عوام ہیں وہ تو ان کا سارا دار و مدار گمان پر ہے، کوئی ان کے پاس دلیل موجود نہیں ہے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. جو وہ جانور جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا وہ جانور کھاؤ، وہ تمہارے لیے حلال ہے، بشرطے کہ وہ جانور خود بھی حلال ہو. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. تمہیں کیا ہو گیا کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اللہ کے نام پر نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کہ اس کو ذبح کیا گیا ہے، وہ گوشت نہیں کھاتے، حالانکہ اللہ نے تفصیل سے بیان کر دیا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. حالانکہ اللہ نے تفصیل سے بیان کر دی کہ کیا چیزیں حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے. لہذا بے فکر ہو کے جس پر بسم اللہ پڑھا جائے وہ جانور تم کھا سکتے ہو. آگے اللہ فرما رہے ہیں أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا. کہ وہ مثال اللہ دے رہے ہیں کہ خود بتاؤ، ایک میت ہے مرا ہوا آدمی اور دوسرا آدمی زندہ ہے، پھر وہ زندہ آدمی بھی ایسا ہے کہ اس کے ساتھ نور ہے، روشنی ہے، اور وہ روشنی کے ساتھ روشنی لے کر چلتا ہے لوگوں کے درمیان. تو اب کمم مثل ہو، کیا یہ آدمی پہلے والے آدمی یعنی مردہ کے برابر ہو سکتا ہے؟ ایک مردہ ہے، اچھا کمثل فی الظلمات لیس بخارج منہا، ایک تو مردہ ہے، دوسرے اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، ایسا اندھیرا جس سے وہ نکل نہیں سکتا. تو اب خود بتاؤ کہ ان دونوں میں سے کون بہتر ہے اور کس کی اقتداء کرنی چاہیے. ایک شخص ہے مرا ہوا، اندھیرے میں پڑا ہوا، یا اگر زندہ بھی ہے لیکن اندھیرے میں گمراہی میں ہے اور اتنی زیادہ ڈارکنیس میں، اتنی زیادہ گمراہی میں ہے کہ وہ اس گمراہی سے باہر نہیں نکل سکتا. ایک وہ شخص ہے. دوسرا وہ شخص ہے جو زندہ ہے، صحت مند ہے، اور اس کے پاس نور بھی ہے، روشنی بھی ہے، اور اس روشنی کے ساتھ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے، یعنی لوگوں کے درمیان یہ معروف ہے کہ یہ نیک شریف آدمی ہے اور یہ ہدایت والا آدمی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اب بتاؤ تم ان دونوں میں سے کس کی اقتداء کرنا چاہو گے؟ تو ظاہر سب کا جواب، عقل والوں کا جواب کیا ہوگا کہ ہم اس کی اقتداء کریں گے جو زندہ ہے اور جو روشنی میں چل رہا ہے. جو کس میں چل رہا ہے؟ روشنی میں چل رہا ہے. كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فرمایا کہ اسی طریقے سے ہم نے کافروں کے لیے جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ ان کے لیے مزین کر دیا. مطلب اس کا یہ ہے کہ کافر کفر کر رہا ہے، مشرک شرک کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے شرک کو اچھا سمجھ رہا ہے، اپنے کفر کو اچھا سمجھ رہا ہے. اسی لیے بدعتی اپنی بدعت سے باہر کیوں نہیں آتا ہے؟ ساری زندگی اسی بدعت میں کرتے 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 اسی بدعت میں وہ مر جاتا ہے. اس لیے کہ شیطان اس کو بتاتا ہے کہ جو تو کر رہا ہے بہت اچھا کر رہا ہے، جو تو کر رہا ہے، اور یہ تو اتنا بڑا عمل ہے جو حضور نے بھی نہیں کیا. شیطان یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ یہ اتنا بڑا عمل ہے. تو سب سے بڑی بات یہ کہ جو کام حضور نے نہیں کیا وہ نیکی ہو ہی نہیں سکتا. وہ نیکی بدعتی کا سب سے بڑا عذاب یہی ہے کہ وہ عملی طور پر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا. تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت ہے کہ آپ نے اپنے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو یہ شیطان نے اس بدعتی کے سامنے بدعت کو مزین کر دیا.
اسی طرح فرماتے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمارے پاس وہ لایا جائے جیسے پہلے رسول کو جو کچھ دیا گیا، تم بھی وہ ساری چیزیں لے کر آؤ، پھر ہم تمہیں مانیں گے۔ لیکن یہ ماننے والے پھر بھی نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے وہی اصل میں ہدایت ہے، ورنہ سینہ تنگ ہو جاتا ہے، دل تنگ ہو جاتا ہے۔ اس میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ آدمی کتنا ہدایت پر ہے اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اپنے دل کو دیکھے کہ اس کا دل کہاں لگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے دل تمہارا ہدایت والا ہے یا نہیں، دل میں نور ہے یا نہیں، اپنے دل کو 3 جگہ تلاش کرو۔ التمس قلبک فی 3 مواطن، 3 جگہ اپنے دل کو دیکھو۔ تلاوت القرآن، تلاوت قرآن میں کہ تمہارا دل لگ رہا ہے یا تھوڑا سا پڑھ کے بس بند کرو جلدی سے، کیا دل چاہ رہا ہے۔ ایک دوسرا حلقۃ الذکر، ذکر کے حلقے میں جہاں اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں دین کی بات ہو رہی ہے، جہاں تفسیر کی بات ہو رہی ہے، جہاں حدیث کی بات ہو رہی ہے، وہاں دل لگ رہا ہے کہ دل نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے، یہ 2 جگہ۔ اور تیسری جگہ فی الخلوہ، خلوت میں دیکھو کہ تمہارا دل گناہ پہ چل رہا ہے کہ یا گناہ سے رک رہا ہے۔ اگر ان 3 جگہوں میں تمہارا دل اللہ کی فرما برداری میں ہے اور تمہارا دل قرآن پڑھنے سے اکتا نہیں رہا اور قرآن سننے سے اکتا نہیں رہا ہے، بیزار نہیں ہو رہا ہے، اور تنہائی کے اندر گناہوں کا خیال نہیں آتا، تو فرمایا کہ پھر تمہارا دل ہے۔ تمہارا دل کیا ہے؟ دل ہے۔ یہ قلب مطمئن ہے۔ یہ قلب کون سا ہے؟ قلب مطمئن ہے۔ اور فرمایا کہ اگر ان 3 جگہوں میں تمہارا دل نہیں لگتا تو پھر یہ سمجھ لو قلب کا میتن، تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ فکر کرو تمہارا دل کیا ہو گیا ہے؟ مردہ ہو گیا ہے، اس کی فکر کرو۔ فرمایا کہ جس کا دل اللہ رب العزت اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے دل سے اسلام کے لیے تنگی ختم کر دیتے ہیں، تنگی ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن جس کا دل بند ہوتا ہے، اسلام پر چلنا، اسلام لانا اس کے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے جیسے آسمان پہ چڑھنا مشکل ہے۔ وہ اسلام کے ہر عمل کو اتنا مشکل سمجھتا ہے جیسے آسمان پہ چڑھنا۔ او یار 5 ٹائم نماز کون بار بار پڑھتا رہے گا؟ یعنی نماز پڑھنے کو وہ اتنا بڑا سمجھ رہے کہ جیسے آسمان پہ چڑھنا، کہ آسمان پہ کون چڑھ سکتا ہے؟ ایسی جو ہے 5 ٹائم نماز کون پڑھ سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ دین کو اور اسلام، ان کا دل اتنا تنگ ہو جاتا ہے، اللہ تنگ کر دیتے ہیں کہ جیسے آسمان پہ چڑھنا مشکل، ایسے دین پر عمل کرنا مشکل۔ لیکن اللہ فرما رہے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہی تو اللہ کی طرف سے سیدھا راستہ ہے کہ دل چاہے یا نہ چاہے اللہ کا حکم سمجھ کے پورا کرنا ہے، یہی اصل میں ہدایت کا راستہ ہے۔ انسانوں اور جنوں کو ایک ساتھ خطاب اللہ فرما رہے کہ یا معاشر الجن والانس ان الم یاتکم رسل منکم، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، تمہارے پاس رسول نہیں آئے جو تمہارے اللہ کی طرف سے یقصون علیکم آیاتی، کہ ہماری آیتیں تمہیں پڑھ کے سنائے اور تمہیں قیامت کے دن کے عذاب سے اور قیامت کے دن کھڑے ہونے سے بچائے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت حلال جانور بتا رہے ہیں کہ کون سے جانور حلال ہیں، کون سے جانور حلال ہیں۔ 8 جانور اللہ نے بیان فرمائے کہ یہ 8 جانور کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ 8 ازواج، 8 قسم کے جوڑے، یعنی 4 جوڑے 4 8 ہو جائیں گے۔ من الضأن 2، بھیڑ میں سے 2، یعنی مذکر اور مؤنث، بھیڑ میں سے 2، زان کہتے ہیں بھیڑ کو، اثنین 2، بھیڑ میں سے 2 یعنی نر اور
मादा। व मिनल माज़ इस्नैन, और माज कहते हैं उसको गोट को, बकरे को, तो बकरे में से दो, बकरा और बकरी। फिर अगली आयत के अंदर वमिनल इबिल इत्नैन, ऊंट में से दो, मुज़क्कर और मुअन्नस। वमिनल बकर इस्नैन, और गाय में से दो, गाय और बैल, गाय और बैल। ठीक है, तो अब ये कितने हो गए? ये 8 हो गए। और ये 8 जानवर अल्लाह ने कहा हलाल है, ये 8 किस्म के जानवर हलाल है। बाकी जानवर हिरन, मूज और जो बड़े बड़े यहाँ जंगलों में मिलते हैं उनका जिक्र नहीं है, तो वो हलाल है कि हलाल नहीं है? हैं? कुरान तो नहीं बता रहा, कुरान ने तो कहा 8 ही है। ये फुक़हा उन्होंने इन 8 जानवरों में देखा कि इन 8 जानवरों में कौन सी चीज़ मुश्तरक है, कौन सी चीज़। इसी तरीके से इस्तिंबात होता है कि कुरान हदीस को देख के उसके मसले को फैलाना, इसी को फुक़हा का कमाल कहते हैं। फ़क़ीह इसी को कहते हैं कि वो एक चीज़ को फिर फैलाए कि अब ये 8 चीज़ें दूसरे जानवरों को इन पे फिट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए उन्होंने ये देखा कि वो कौन सी चीज़ है जो इन 8 के अंदर मुश्तरक है, सब के अंदर पाई जाती है। किसी ने कुछ निकाला, किसी ने कुछ निकाला। हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने और हमारे अहनाफ ने इनमें मुश्तरक चीज़ जुगाली निकाली है। जुगाली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चोइंग कि ये चीज़ मुश्तरक निकाली कि ये हर इन 8 में से हर एक के अंदर पाई जाती है एक चीज़। हर एक घास खाता है, ठीक है, हर एक की ग़िज़ा क्या है? मेन ग़िज़ा घास है। घास खाता है, हर जानवर घास खाता है और उसके बाद देर तक जुगाली करता रहता है। ये मुश्तरक है इन 8 के अंदर। तो फुक़हा ने ये देखा कि ये चीज़ अगर किसी और जानवर के अंदर भी पाई जाएगी तो वो उसको भी इनके साथ लगाते चले जाएंगे। तो उन्होंने हिरन को देखा, घास खाता है, जुगाली करता है, उन्होंने कहा वो भी हलाल। ठीक है, इसी तरीके से खरगोश घास खाता है, जुगाली करता है, का ये भी हलाल। और मूस, ये जो बड़े बड़े यहाँ भैंसे जो है वो 20-20 मन के भैंसे यहाँ होते हैं। अब ये देखने में तो इतने बड़े देव लगते हैं, लेकिन ये भी क्या है? हलाल है। क्यों हलाल है? क्योंकि घास खाते, जुगाली करते हैं। इसी तरीके से भैंस हलाल है या नहीं? कहीं नहीं मिलेगा आपको। भैंस को जामूस कहते हैं। भैंस को क्या कहते हैं? जामूस कहते हैं। भैंस हलाल है कि हलाल नहीं है? आपको कहीं नहीं मिलेगा। मौलाना सरफराज खान साहब सफदर रहमतुल्लाह अलैह का मुनादरा हुआ कादियानियों से, गैर मुक़ल्लिद से। और गैर मुक़ल्लिद का दावा ये है कि बस कुरान में जो होगा, हदीस में होगा, उसको मानेंगे। और अपने आप को बहुत बड़ा ये समझते हैं कि बस सारी हदीसें हमें मालूम है और हम हदीस पे अमल करते हैं। मौलाना किसी गांव में गए हुए थे, वहाँ उन्होंने शरारत की गैर मुक़ल्लिदियों ने। मौलाना ने कहा कि ठीक है, पकड़ो इनको। मुनादरा तय हो गया कि जी मुनादरा करेंगे, बड़ा अमीनो कार्ड भी आया हुआ है, मुनादरा करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, कर लो मुनादरा। अब वो मुनादरे में जनाब वो अपनी बड़ी किताबें लेकर आए। मौलाना जिस मस्जिद में ठहरे हुए थे, किताबें तो हर वक्त साथ नहीं होती ना, उन्होंने कहा कि एक रेड़ा लाओ, ठेला लाओ, कुरान मस्जिद में जितने कुरान शरीफ है सब उसके ऊपर ले आकर रख दो। सारी रख दिया गया, जितनी किताबें मस्जिद में थी सब रख दी गई।
اوپر سے انہوں نے کپڑا ڈال دیا اور کہا اس کو لے کے چلو مناظرے میں، کیونکہ مناظرے میں ہوتا یہ ہے کہ مناظر کتابیں لے کر آئے کہ نہیں آئے، وہ بھی اس کا روپ پڑتا ہے کہ میں جو کہوں گا حوالے سے کہوں گا، میرے پاس کتاب موجود ہے۔ تو کتاب تو تھی نہیں ان کے پاس، انہوں نے قرآن کے اوپر کپڑا ڈال دیا، مناظرہ گاہ میں پہنچ گئے۔ وہ غیر مقلد نے کہا کہ جی مناظرہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کس بات پہ مناظرہ ہوگا؟ ان کے پاس 2-3 ہی مسئلے ہیں، رفع دین کا مسئلہ ہے، آمین بالجہر کا مسئلہ ہے، اس 2-3 مسئلے میں بس عوام کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ تو مولانا نے ٹھان لی تھی کہ ابھی ان کی ٹھیک طریقے سے بجانا ہے۔ مولانا نے کہا یہ مناظرہ تو بعد میں کریں گے، پہلے تو ابھی رات ہو گئی ہے، صبح ہونے والی ہے، صبح ہو جائے گی، صبح ہوتے ہی سب نے چائے پینا ہے۔ سب نے کیا پینا ہے؟ چائے پینا ہے۔ جتنے نوجوان مرد عورتیں پورے گاؤں میں سب چائے پیئیں گے، بچوں نے دودھ پینا ہے۔ یا تمہارے گاؤں میں ساری بھینسیں، بھینس کا دودھ حلال ہے کہ حرام ہے؟ پہلے اس پہ مناظرہ کرو۔ پہلے انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو چھوڑے، کہہ لیں گے یہ تو بڑی بات ہے، یہ کھانے کا مسئلہ ہے اور ابھی سب سے پہلے مسئلہ یہی آنے والا ہے، نماز پہ تو ہم بعد میں کریں گے، پہلے یہ بتاؤ دودھ حلال ہے کہ حلال نہیں ہے بھینس کا؟ پھر فرمائے کہ میں جاموس کہتے ہیں بھینس کو، اب مجھے قرآن حدیث میں دکھا دو کہ جاموس حلال ہے۔ جاموس کیا ہے؟ حلال ہے۔ اگر اس کا حلال ہو نہ دکھا دو گے تو پھر اس کا دودھ سب حلال ہوگا نا۔ اگر اس بھینس کا ہی حلال ہونا ثابت نہیں کر سکو گے تو اس کا دودھ کیسے حلال ہوگا؟ اب وہ تو جناب پھنس گئے، کہاں سے دکھائیں؟ انہوں نے کہا جی وہ فقہ کی کتاب میں موجود ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ تو پھر یوں کہو نا کہ فقہ والے ہو تم، پھر تم اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہتے ہو کہ ہر چیز حدیث سے، ہر چیز حدیث سے؟ تو اب تو فقہ تم کہہ رہے ہو فقہ میں کہاں ہے؟ کہا بہشت زیور میں۔ کہا اچھا ویسے بہشت زیور کو برا کہتے ہو اور جب ضرورت پڑتی ہے تو بہشت زیور کے ہی پاس آتے ہو۔ تو بڑی دیر تک اس میں چلتا رہا مناظرہ۔ پھر مولانا نے کہا کہ اچھا چلو یہ بات مان لیتے ہیں، کم سے کم تم اس پر آ گئے کہ حدیث تمہارے پاس نہیں ہے، تو تمہارا وہ دعویٰ کہ ہر چیز کی حدیث ہمارے پاس ہے، تمہارا وہ دعویٰ کیا ہے؟ غلط ہے۔ تمہارے پاس حدیث کوئی نہیں، حدیث ہوتی تو جاموس کی حدیث تم دکھاتے، تو تمہیں ضرورت پڑی فقہ کی طرف آنے کی، اور فقہ کو تو تم مانتے ہی نہیں ہو، تو تم بھینس کا دودھ بھی نہیں پی سکتے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا نہیں جی یہ کہیں مانتے ہیں، کہیں مانتے ہیں۔ پھر مولانا نے کہا کہ اچھا اگر مانتے ہو تو بھینس کو کیوں حلال کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ جی جو قرآن نے 8 جانور بیان کیے بھینس بھی اسی کی طرح ہے۔ اور وہ مولانا نے کہا کہ ان میں قدر مشترک کیا ہے؟ کوئی کچھ نکالنا، ان بیچاروں کے پاس فقہ نامی کوئی چیز نہیں ہوتی، دین کی سمجھ ان کے پاس نہیں ہوتی ہے، صرف حدیث اور قرآن کا نام لے کے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور عوام کو بھی کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بھینس بھی حلال اس لیے کہ اس کے اندر بھی کیا پائی جاتی ہے؟ جگالی۔ جگالی یہ ایک ایسی مشترک صفت ہے کہ جس کے اندر پائی جائے گی وہ حلال کی کیٹیگری میں آتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی کتاب میں تو کسی کھانے کی چیز کو حرام نہیں پاتا کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہو سوائے مردار کے، دم مسفوحاً اور خون کے، بہنے والا خون جو ذبح کے وقت نکلتا ہے، اور او لحم خنزیر، اور خنزیر کا گوشت اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام، گندہ ہے، اللہ نے حرام قرار دیا۔ اسی طریقے سے وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لے کے بڑے پیر صاحب کے نام جو ذبح وہ بھی حرام ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہودیوں پر کل عدید پر ہر ناخن والا جانور حرام تھا، لیکن انہوں نے اپنی کوتاہی سے گائے کو بھی
حرام کر لیا، مرغے بکرے کو بھی حرام کر لیا، اور اس طریقے سے حالانکہ اللہ نے صرف ان کی چربی حرام کی تھی، لیکن انہوں نے پہلے تو سارا حرام، پھر سارا حلال کر دیا، چربی بھی حلال کر دی۔ تو یہ بڑے افراط و تفریط والے لوگ تھے، اور کبھی یہ کہتے تھے کہ جانور پر فلاں قسم کے جانور پر سواری کرنا حرام ہے، کبھی کچھ، یعنی اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال کر دیتے تھے اور کسی چیز کو حرام کر دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، یہ سب کیا بولتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی حجت پہنچ چکی ہے، اور وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا۔ آگے اللہ رب العزت من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثال، یا نیکی اور بدی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ کتنے رحیم کتنے کریم ہے، کہ فرمائے کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا فلہ عشر امثال، یا ہم اس کا 10 گنا 10 ٹائم ملٹیپل کر کے دیں گے۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو برائی لے کر آئے گا فلا یجزی الا مثلہا، تو برائی کا بدلہ صرف اتنا ہی ملے گا جتنا اس نے کیا ہوگا۔ نیکی کا ارادہ کرتے ہی نیکی کا ثواب مل گیا، نیکی کا ارادہ کرتے ہی نیکی کا ثواب، حج کا ارادہ کرتے ہی حج کا ثواب مل گیا، اور کر لیا تو 10 گنا، کر لیا تو 10 گنا۔ برائی کا ارادہ کیا کچھ نہیں، کوئی گناہ نہیں، کر لیا تو ایک کیا تو ایک ہی لکھا جائے گا۔ یہ اللہ کتنا قریب ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اے نبی جی آپ اعلان کر دیجئے کہ ان صلاتی، کہ میری عبادتیں، و نسکی، میری مالی قربانیاں، میری جانی عبادتیں، و محیایا، میری زندگی میری موت، سب اللہ کے لیے، لا شریک لہ، میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا، مجھے اسی چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اور میں سب سے پہلے ماننے والا ہوں۔ آخری آیت کے اندر اللہ فرما رہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، کہ اللہ تو وہ ہے جس نے تم کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، اور وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تمہارے میں سے بعض کے بعض درجوں کو بعض کے اوپر بلند کیا، بعض کو اعلیٰ درجہ بعض کو ادنیٰ درجہ، کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ تمہیں اللہ آزمائے اس چیز میں جو اللہ نے تم کو دی ہے۔ ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم، بے شک تمہارا رب جلد حساب لینے والا ہے، مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آگے جس سورہ اعراف ہے، اعراف اس دیوار کو کہتے ہیں جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے۔ کچھ لوگ جن کے نامہ اعمال اللہ فرما رہے کہ فمن ثقلت موازینہ والوزن یومئذ الحق، کہ اس دن وزن تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا، والوزن، وزن کیا جائے گا اس دن اعمال کا، اور یہ وزن کرنا حق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، تو جس کا وزن بھاری ہوگا، جس کے نیک اعمال کا وزن بھاری ہوگا، فاولئک هم المفلحون، وہ کیا ہوں گے؟ کامیاب۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے نیک اعمال کا وزن ہلکا ہوگا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو اس نے اپنا نقصان کر لیا، اپنا خانہ خراب کر لیا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے گناہ کر کے اس نے اپنے اوپر خود کیا کیا؟ ظلم کیا۔ تو ان دو کا تو صاف ہو گیا کہ نیک اعمال زیادہ جنت دائیں ہاتھ، برے اعمال زیادہ جہنم بائیں ہاتھ۔ اب درمیان میں جو دیوار ہوگی اس پر وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اور برے برابر، دونوں برابر سرابر ہوں گے۔ تو اب ان کو کدھر بھیجا جائے؟ ان کو کہا جائے گا یہاں آرام فرمائیے۔ آراف میں اس دیوار کا نام کیا ہے؟ آراف۔ اب آراف کے ایک طرف دیکھیں گے تو ادھر سے وہ جنت نظر آئے گی، دوسری طرف دیکھیں گے تو جہنم نظر آئے گی۔ اب جہنم کی طرف دیکھیں گے تو ڈریں گے کہ کہیں اس میں نہ گرا دیا جائے، اور جنت کی طرف دیکھیں گے تو پھر دعائیں مانگیں گے،
بالآخر اللہ رب العزت ان کی دعائیں قبول فرما کر ان کو جنت عطا فرما دیں گے۔ تو آراف، اس لیے اس کو سورہ آراف کہتے ہیں۔ اس کے بعد انسان کی تخلیق کو اللہ نے ذکر کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں بہترین خوبصورت صورت دی، اور پھر فرشتوں نے تمہیں سجدہ کرایا، اور ابلیس شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اور دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے اور پیدائشی تمہارا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حوا علیہ السلام کو کہا کہ جنت میں رہو، اور کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہیں بہکائے گا، اس کے بہکانے میں نہ آنا۔ لیکن بہرحال شیطان کامیاب ہو گیا، فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے بہکا دیا، اور وہ پھل، وہ چیز وہ کھا لی جسے اللہ نے منع کیا تھا۔ تو ان کے کپڑے اتر گئے، برہنہ ہو گئے، اور جنت کے پتوں سے وہ اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں بھی دھوکہ دے اور تمہیں بھی بہکائے، لہذا شیطان سے خوب ہوشیار رہو۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، یہاں 3 مرتبہ یا بنی آدم کہہ کے اللہ نے بنی آدم کو خطاب کیا ہے، بلایا ہے، پکارا ہے۔ اے ابن آدم، ہم نے تمہیں لباس دیا، کپڑے دیے تاکہ تم برہنہ نہ ہو، لیکن فرمایا کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ، ایک تو مادی لباس ہے کپڑا، اور ایک جو ہے روحانی لباس ہے تقویٰ۔ تو فرمایا کہ ان 2 لباسوں میں سے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ، کہ تقوی کا جو لباس ہے وہ زیادہ اعلیٰ اور عمدہ ہے۔ ظاہری کپڑے جیسے بھی ہو، تقویٰ کا لباس اعلیٰ ہونا چاہیے، اعلیٰ کوالٹی کا ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان دھوکے میں نہ ڈالے، اور دھوکے میں ڈال کے تمہیں نعمتوں سے نہ نکال دے جیسے تمہارے ماں باپ کو نکال دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری مرتبہ فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، جب تم نماز کے لیے کھڑی ہو، نماز کا ارادہ کرو، تو اپنے آپ کو بنا سنوار لیا کرو، زینت اختیار کیا کرو۔ علماء نے یہاں پہ لکھا ہے کہ یہاں جو فرمایا کہ زینت، خذو زینتکم، زینت اختیار کر لیا کرو ہر نماز کے وقت، تو فرمایا کہ جس طریقے سے کپڑے پہننا یہ زینت کا حصہ ہے، ایسے ہی ٹوپی پہننا زینت کا حصہ ہے۔ تو گویا کہ اگر کوئی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہا ہے تو قرآن کی اس آیت کے مطابق اس نے پوری طریقے سے زینت نہیں کیا ہے۔ پوری طریقے سے زینت، ٹوپی سر میں رکھنے میں کیا مشکل ہے بھائیو، اتنی ہلکی سی تو ہوتی ہے، چند گرام کی۔ بغیر ٹوپی کے ہمارے نبی نے کبھی نماز نہیں پڑھی، زندگی میں ایک نماز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغیر ٹوپی کے ثابت ہے، سوائے حج اور عمرے کے۔ تو ٹوپی سر پہ رکھنے میں کیا مصیبت پڑتی ہے یار، سر پہ کے اوپر اتنا بوجھ آتا ہے کہ سر ٹوٹنے لگتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت وَنَدَا، جنت والوں کو جنت اور جہنم والے جہنم میں جب چلے جائیں گے تو جنت میں اللہ رب العزت فرماتے وَنَدَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہر قسم کی جو غل اور دشمنی دنیا کے اندر تھی، اللہ وہ سب دشمنی نکال کے ختم کر دیں گے، اور جنت کے اندر سب شیر و شکر اور ایک دوسرے کے بھائی ہوں گے، ایک دوسرے کی دعوتیں کریں گے، اور ایک دوسرے سے دل کے اندر جتنا کینہ بغض ہوگا سب دنیا کا ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مکالمہ بیان فرما رہے ہیں جنت والوں کا اور جہنم والوں کا، کہ جنت والے نے آواز دی اور جہنم والوں سے کہا کہ ہاں بھائی، دنیا کے اندر جو ہم کہتے تھے، جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا جنت کا، وہ تو ہم نے مل گیا، دیکھ لیا۔ تم سناؤ کہ تمہارے ساتھ جو وعدہ تھا کہ اگر اللہ کی نہیں مانو گے تو جہنم میں جلو گے، تو کیا تمہیں بھی وہ چیزیں مل گئیں؟ تو جہنم والے کہیں گے ہاں، ہم نے بھی اب رب کے وعدے کو پکا اور سچا سمجھ لیا۔ اور پھر باتیں کر رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ جنت تو اوپر ہوگی، جہنم نیچے ہوگی، جنت اوپر ہوگی، جہنم کیا ہوگی؟ نیچے ہوگی۔ تو نیچے والے جہنمی کہیں گے جب اوپر والے جنتیوں کو دیکھیں گے کہ مزے مزے کے قورمہ بریانی کھا رہے ہیں اور جو ہے روح افزا پی رہے ہیں اور شربت پی رہے ہیں، تو وہ کہیں گے جو اللہ نے تمہیں دیے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو، تھوڑا سا ہمارے طرف بھی
ڈال دو تو وہ کہیں گے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر حرمہما علی الکافرین، اللہ نے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ اللہ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے، لہذا ہم تمہیں جہنم میں سپلائی نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت توحید کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، آسمان زمین کو پیدا کیا۔ توحید کی 10 نشانیاں اللہ نے بیان فرمائی، اور 10 نشانی کے بعد اللہ رب العزت نے 5 انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا، جس میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ وہ سارے کے سارے انبیاء علیہم السلام کی دعوت ایک ہی تھی، اور ان کے قوم کا انجام بھی، جو نہیں مانے ان کے قوم کا انجام بھی ایک ہی ہوا، یعنی برا انجام ہوا۔ یہ 5 انبیاء کے واقعات سنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ تسلی رکھیے، یہ جو ہے ویسے ان کے ساتھ بھی اگر نہیں مانیں گے تو ان کے ساتھ بھی ویسے ہی ہوگا، اور قوم کو بھی کہ تم اگر نہیں مانو گے تو پچھلے قوم نے جب نہیں مانا جو نتیجہ ان کا ہوا وہی نتیجہ تمہارا ہوگا، لہذا اللہ کے نبی کو مان لو اور اللہ کے نبی کی رسالت کا اقرار کر لو۔ اللہ رب العزت توحید و رسالت پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔